سے میرا تعلق آج کل سے نہیں ہے، میرے تعلقات اس سے اس وقت سے ہیں جب وہ کرکٹ کی دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ ہم سب تمام صحافی بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے، اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ہر حال میں مجھے انصاف دلائیں گے تاکہ آئندہ قوم کی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ میری رداد کچھ اس طرح ہے کہ بابر اعظم اور میں ہم ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے ہیں، اکٹھے رہتے تھے، اور وہ میرا اسکول فیلو تھا۔ اسکول کی وجہ سے اور ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ سن 2010 میں ہی پرپوز ٹو می، اور میں نے اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور وہ پرپوزل اس نے مجھے میرے گھر آ کے ہی دیا تھا، میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور اس کی میرے ساتھ بہت اچھی رہی۔ ہم لوگوں کو شادی کرنے کا ہمارا پلان تھا، ہم لوگوں نے شادی کرنے کا پلان کر چکے ہوئے تھے، بابر نے اور میں نے، ہم دونوں نے اپنی فیملیز کو بتایا۔ بابر اور میری فیملیز، ہم دونوں کی فیملیز نے ہمیں صاف انکار کر دیا۔ پھر بابر نے اور میں نے کورٹ میرج کا فیصلہ کر لیا۔ 2011 میں بابر مجھے میرے گھر سے بھگا کر، بابر مجھے خود اپنے گھر سے بھگا کر کورٹ میرج کے کہہ کر مختلف جگہوں پر کرائے کے مکان پہ رکھتا رہا۔ جب میں ان مکانوں میں رہتی تھی، پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک مکان جہاں پہ میں رہائش پذیر تھی وہ گلبرگ میں ماڈل کلونی میں تھا، گلی نمبر 2 میں، اور دوسرا جو مکان میں کرائے پہ رہتی رہی ہوں وہ پنجاب سوسائٹی ایچ بلاک ڈیفینس میں تھا، وہاں پہ ہم رہتے رہے ہیں۔ میں نے بابر کو کئی مرتبہ اس دوران اصرار کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، لیکن بابر نے مجھے یہی کہا ہمیشہ کہ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑا وقت گزر جائے پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ حالات تھے اس طرح کے کہ ہم لوگوں کے کوئی کھانے پینے کا کوئی اس طرح نہیں تھا، میں نوکری کرنا شروع ہوگی۔ بابر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے اور اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے، اور میں نے اس کی اس کوشش میں پوری کوشش کی ہے، اپنی محنت حد سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ اپنی محنت کی ہے، اس کے ساتھ مل کے۔ 2014 میں ایسے وقت گزرتا گیا ہے، 2014 میں سے پہلے میرا سلون، میں نے نوکری کے ساتھ ساتھ سلون بنایا، سلون میرا چلتا رہا۔ سلون سے میری جتنی انکم آتی تھی میں ساری بابر اعظم کو دیتی تھی۔ بابر اعظم کے کھانا پینا، کپڑا، رہائش، کرکٹ کے جتنے ایکسپینسز سب میں افورڈ کرتی رہی ہوں۔ جب وہ آؤٹ آف سٹی جاتا تھا وہاں کے جتنے ایکسپینس تھے پی سی بی کے علاوہ وہ بھی میں سب اس کے افورڈ کرتی رہی ہوں۔ 2014 میں جیسے ہی پاکستانی ٹیم میں اس کا نام آیا، ایک دم اس کا رویہ تھوڑا سا میں سے آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا، مجھے نظر بھی آ رہا تھا، لیکن میرے حالات اس طرح کے تھے کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ بغاوت میں نے بھی کی تھی، بابر نے بھی کی تھی۔ پھر 2014 میں بابر اعظم نے میں نے پھر اس کو انسسٹ کیا کہ ہم لوگ شادی کرتے، اس نے کہا ابھی شروعات ہے، تھوڑا وقت گزار لو، ہم آہستہ آہستہ اور مزید اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں، اپنے حالات بہتر کر لیں، ہم شادی کر لیں گے۔ وقت گزرتا گیا، 2016 میں آئی واز پریگننٹ ان 20 ویکس۔ جب میں نے بابر کو بتایا، اس کا یہ خبر سن کے ایک دم رویہ اتنا عجیب ہو گیا میرے ساتھ، جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا، مجھے مارا پیٹا، کافی مجھے انسسٹ کیا، اور میں اس وقت بے بس تھی بیکاز میرے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ تو بابر اعظم نے میں آخر اس کی اس بات میں حامی بھر لی۔ وہ مجھے بیگم کوٹ پہ ایک اٹ واز ویری کنجسٹڈ پلیس جہاں پہ وہ مجھے لے گیا اسقاط حمل کے لیے۔ اس میں ملوث اس کے 2 دوست بھی تھے، ایک کزن تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا، سفیر اعظم عبد القادر کے بیٹے عثمان قادری، ہی از اے آئی وٹنس۔ وہ ہمیشہ 4 سے 5 سال تک، جب تک میں باہر رہی ہوں، عثمان قادر وہاں پر آتے رہے ہیں، اور ان کے ایک اور نیٹ پلیئر تھے جب یہ این سی اے میں ڈیورنگ دا کرکٹ ٹائم جو پریکٹس کرتے تھے، اس میں نوید نام کا ایک لڑکا بھی تھا، وہ اس میں بھی شمار تھے۔ ان لوگوں نے میری مرضی کے بغیر میرا اسقاط حمل کروایا اور مجھے یہی یقین دلایا کہ کوئی بات نہیں، آپ صبر کر لو، ہم جلدی شادی کریں گے۔ اب سچویشن ایسی تھی کہ میں تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی، بابر نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلح کر لو، کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں، تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو، تو آپ اپنے گھر، میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی صلح کر لی بابر سے، اپنے گھر والوں کے، بابر کے کہنے پر۔
جب میں نے صلح کی ہے میں اپنے گھر گئی ہوں. بابر کا رویہ دن بدن جیسے جیسے وہ عروج پہ آ رہا تو اس کی ہوس بھی اتنی بڑھتی جا رہی تھی. وہ میرے ساتھ وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے. اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرتا رہا. میں اپنے گھر ہوتی تھی, گھر سے مجھے بائبل لاتا تھا, مختلف ہوٹلوں میں مختلف پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے. جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا, اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے. میں نے اس دوران جو میری ہاسپٹل میں بابر اعظم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایز اے بین وائف, مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے. یہاں پہ اس کی پراپر میرے پاس ایویڈنس موجود ہے جس کی میں یہ سب وہ ایویڈنس ہیں جس پہ مینشن ہے کہ بابر اعظم مجھے اس ہاسپٹل میں لے کر جاتا رہا کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا اور وہاں پہ بابر اعظم کی آئیڈینٹی لگتی رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے. یہ مجھے وہاں پر لے کے جاتا رہا ہے, سب کچھ کرتا رہا. بالآخر میں نے تنگ آ کے 2017 میں پولیس رپورٹ کی بابر کے خلاف, جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں. ادھر جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا, اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں. بابر پیش نہیں ہوا, لیکن اسی رات سیم نائٹ بابر نے جو آفیسر موجود تھے ان کے سامنے ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے. اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگینسٹ, بابر کی وہ اگینسٹ نصیر آباد میں فیڈیکس آفس میں درج ہے اپلیکیشن. ایک منٹ, وہ موجود ہے. ٹیم میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے 2017 میں, جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا اور ہمارے یہاں پہ آئی تھنک کوئی PSL بھی ہو رہے تھے, تو میں نے بابر سے صلح صرف اس وجوہات پہ کی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا, اور بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا. پھر آخر کار 2017 میں اس نے سڈنلی اپنا نمبر چینج کیا. وہ نمبر بھی اس کا PCB میں اس کے آفیشیل رجسٹرڈ ہے, اور جو اس کا اس وقت موجود نمبر ہے وہ بھی اس کا آفیشیل نمبر میرے پاس موجود ہے جس پہ مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے, مجھے میسیجز کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا. تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی. 3 سال سے مزید میں بابر اعظم کی اس ہوس کا نشانہ بن رہی ہوں. اب اس نے آ کر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے, نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں, اور نہ ہی تم میرا کچھ بگاڑ سکتی ہو. وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے. 10 سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ذلیل و خوار کیا, ہوس کا نشانہ بنایا. آج وہ بالکل انکاری پہ آ گیا ہوا ہے, بالکل. کیونکہ آج سے 10 دن پہلے بھی میں نے اس کے خلاف پولیس کمپلین کی, کیونکہ 20 نومبر کو جب اس نے جانا تھا اس سے 1 دن پہلے, میں آپ کو لائیو اس چیز کے سب ثبوت دکھاتی ہوں. اس نے مجھے کال کی, اس نے کہا اگر تم کسی بھی پولیس کے پاس گئی یا تم نے مجھ سے اب مطالبہ شادی کا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے, اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا, کیونکہ ساری زندگی اس نے مجھے مارا پیٹا تو ویسے بہت زیادہ ہے. حد سے زیادہ زیادتی کے بعد آج میں یہاں پہ انصاف لینے آئی ہوں. جی اچھا, یہ آپ پچھلے 10 سال کی اپنی اور بابر اعظم کی غلطکاریوں, ٹھیک ہے نا, آپ کی ان غلطکاریوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے, یہ کلیئر کریں. دیکھیں, آپ کا لینا دینا یہ ہے کہ میرا حق ہے, میں قانون کے پاس جا سکتی ہوں. جب میں قانون کے پاس گئی, میں DSP کے پاس غالب مارکیٹ گئی ہیں, SP غالب مارکیٹ نے پہلے سنا ہے, انہوں نے میری اس اپلیکیشن کو ٹرانسفر کر دیا ماڈل ٹاؤن DSP کے پاس. آج تک DSP نے دوبارہ مجھے پوچھا ہی نہیں ہے. بابر اعظم کے پاس میرے تمام ویڈیوز, میری ہر چیز اس کے پاس موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. صرف وہ اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے. جہاں جہاں PCB نے جہاں ان کو کمرے ٹھہروائے پاکستان کے اندر جب یہ میچز کھیلتے تھے, اس کے ساتھ والا ہمیشہ کمرہ میرا ہوا ہے, ہمیشہ. وہ ابھی بھی اپنے نمبروں سے مجھے کالز کی ہیں, اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں, ڈرانے کی, مارنے کی, یہ سب موجود ہے.
जी मैंने करवाई है। आप जो मेरा लीगल जो प्रोसेस चल रहा है वो आपको यही बता सकते हैं कि क्या लीगल अभी हम लोग एक्टिविटीज़ हमारी इसके खिलाफ हैं। जी देखिए देखिए 10 साल से मैं खामोश तो नहीं थी, मैं तो 2017 में भी गई थी पुलिस के पास, और आपको मैंने वो आई थिंक बताया भी है कि वहाँ पे मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड थी। फिर भी मैंने सुलह इस बात पे की थी कि मेरे ख्याल में मुझे उससे मोहब्बत थी, हद से ज़्यादा मोहब्बत थी। देखिए बगैर कोई लालच के तो किसी के साथ इस तरह करता नहीं है। लालच नहीं था मुझे सिर्फ उससे मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत मेरी यहाँ तक आज मैंने इसको स्ट्रगल करवाया है। आज ये जो सारी मीडिया और दुनिया के सामने ये बात करता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे सब सपोर्ट है। आप किसी भी मैच में जाकर पिछले इसके मैचों में 17 से पहले जाकर आप देख सकते हैं बाबर आजम के कभी किसी भाई ने, किसी बाप ने वहाँ पर आकर देखा कि बाबर आजम क्या कर रहा है वहाँ पे? कभी भी किसी ने नहीं देखा। और आज तक 10 सालों में मैं बाबर आजम के एक पैसे की रफादार नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद सेल्फ मेड वूमेन हूँ, खुद कमाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है दिन रात इसके पीछे कि ये किसी स्ट्रगल करके इसकी किसी मुकाम पे पहुंच जाए। नो डाउट ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, उसने मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के अलावा इंसान को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेंटली तौर पे, फिनेंशली तौर पे। सबसे बड़ा हमारा जो पॉइंट होता है वो फिनेंशली तौर पे होता है सबसे बड़ा। आज तक बाबर के हर मोबाइल, हर चीज़ का सबूत मेरे पास मौजूद है, हर चीज़। कितने को फाइनेंशियली कितनी सपोर्ट की है आपने बाबर? सर 4 साल में आप सुबह से रात तक, अगर मैं ब्यूटी पार्लर में 30,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, 40,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही जा रही है। सर करोड़ों की मलकियत होगी। 70 लाख रुपया के तो मेरे ऊपर सूद चढ़ा के ये गया था, जो मैंने आके 1 साल पहले उतारे हैं। इसको मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स पे ले के आईफोन 4 सीरीज से लेके आईफोन 8 प्लस तक सीरीज मैंने इसको लेकर दी है। अगर आपका फाइनेंशियल तौर पे डैमेजेस देखे जाए, आपका कितने का क्लेम बनता है? सर मेरा करोड़ों रुपए का बनता है, करोड़ों रुपए का। सर देखिए बात बताऊँ क्या है, अगर आप किसी के खिलाफ जाना चाहें ना, तो आप उसके प्रूफ भी इकट्ठे कर करके रखेंगे। जिस इंसान का दिल साफ हो वो वहाँ पे कीमतें थोड़ी बैठ के लिख रहा होता है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज मेरा मुतालबा उससे पैसों का नहीं है, मेरा उससे मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि मेरी इतनी मेहनत का उसने मुझे क्या सिला दी है। आज जी मैंने दे दी हुई है। वो मुझसे शादी करे, मैं करूँगी, मैं हर जगह पे जाके अब करूँगी, क्योंकि मुझे नजर आ गया कि बाबर की तरफ से मुझे साफ इंकारी है, साफ इंकारी है। मैंने आज से 1 महीना कंटिन्यूसली पीसीबी के वहाँ पे फ़ोन किए है, मुसलसल फ़ोन करती रही हूँ उनको। जब मैंने ये अपना जो था मैटर बताया, उन्होंने कहा ये हमारे प्लेयर की पर्सनल लाइफ है, हम नहीं डिस्कस करना चाहते। मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने जो मेरे साथ किया वो मैंने आपको बता दिया। अगर हमारा कानून इतना स्ट्रॉन्ग हो तो आज मैं यहाँ पे आके बैठ के आप लोगों के सामने दलीलें पेश ना करूँ। हामिजा जी, हामिजा हामिजा जी, हामिजा। आपके जो अभी जो मामला हुआ, आपने कहा कि आपकी फैमिली के साथ आपकी सुलह होगी। आज आपकी फैमिली के मेंबरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? क्या आज अपने आप भाई घर में रहती हैं, अपनी फैमिली के पास रहती हैं, या आज आप? जी मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली इस वक्त मुझे सपोर्ट कर रही है, और तब भी उन्होंने मुझे इंकारी की थी कि ये इस काबिल नहीं है, नहीं ये सब ठीक है। लेकिन अब वो उन्होंने मेरी बात को मानना ही था, क्योंकि मैं इतने सालों बाद घर गई हूँ, और वो मेरे रिश्तेदारों को, लोगों को यही बता रहे हैं कि इसकी शादी हो चुकी हुई है। अच्छा, आपके काउंसिल से हमारी रिक्वेस्ट होगी, काइंडली बताइएगा इनका जो केस है उसकी कानूनी टाइम पर क्या जो है वो डेवलपमेंट क्या हो। जी मैं बता रहा हूँ जी। इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब जी अब्दुल समी, इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब को एप्लीकेशन दी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, लेकिन उस पर स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ था, जिसकी बाबत
सेशन कोर्ट में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 22 से 22B की पिटीशन दायर की गई है, जिसमें 4 दिसंबर के लिए कोर्ट ने कमेंट्स तलब किए हैं मुतलका SHO नसीराबाद से, और एक दूसरी पिटीशन फाइल की है हरासमेंट की जो आबिद रज़ा खान साहब के साथ स्टिल पेंडिंग है, उसमें 5 डेट है, 5 दिसंबर की है, और एक डैमेजेस का सूट फाइल किया है इन्होंने, वो भी पेंडिंग है बिफोर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अभी तक तो स्टिल लीगल जैसे मुद्दा के नाम है ये कि काफी समय निशानी में निशाना भी बनाते हैं, तो क्या किसी भी एक वाकई के आपको मेडिकल करवाया गया उसके बाद मेडिकल को क्या आपको मालूम है? ये मेडिकल का मामला नहीं है, ये जो बेसिकली लीगल लैंग्वेज में इसको देखते हैं, ये शादी का झांसा दे के हरामकारी कह लें, वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, मेरे ज़बान ज़ेब नहीं दे रही। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी मुद्दा ने फरमाया कि बहुत दफ़ा बाबर आजम ने इनको थप्पड़ मारे, इनके साथ इनके ऊपर तशद्दुद किया, वो इन्होंने आपने फरमाया जी। क्या एक दफ़ा भी किसी तशद्दुद के बाद आप पुलिस वाले के पास जी मैं गई हूँ 2017 में, मैं गई हूँ 2017 में, मैंने पुलिस के पास जाके जी बताएं सर। नहीं सर, नहीं सर जी ठीक है, आपके साथ जो भी जिस तरह से अब वो एक स्टार है जी ठीक है। एक बात आपने जेल में तो ये रखी कि कुछ वास हो गया वो तो नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, एहतजाज कर लो, बस फैबर लोग वो नहीं करेगा, आपका चुनाव क्या करेगी सर। मैं आइंदा का लाया बन के आया अपनी लाइफ का सर, वो तो स्ट्रगल है ही है, जिस तरह ज़िंदगी गुजरी वो तो मैं गुजार रही हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा सबसे मेन पॉइंट बाबर आजम को सज़ा दिलवाना है। वो मेरा हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा हक है। जो ये आज तक वो मेरे साथ करता, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करता रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ से बाजी में मोहब्बत का कह यहाँ तक आज मुझे लेकर आया है। आप कहते हैं PCB कप्तानी से हटाए बाबर आजम? ऑफ कोर्स हटाए, क्योंकि कोई भी स्टार सिर्फ अपने ग्राउंड में छक्के और चौकों से नहीं बनता, अपने किरदार से और अपनी फितरत से बनता है। ऐसे बंदे का क्या पता कल वो पाकिस्तान को भी बेच दे, ऐसे बंदे का क्या पता है। जिस इंसान की फितरत एक औरत को लेके ऐसी है, वो किसी भी चीज़ पे कुछ भी कर सकता है।